دوستان محترم، بعض عمل نماز میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، انہیں مفسدات نماز کہتے ہیں۔ اور ان مفسدات نماز میں جو ہے نا، اگر آپ نماز میں کسی قسم کی آپ کوئی بات چیت شروع کر دیتے ہیں تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ نماز میں سلام کرتے ہیں یا کسی کے سلام کا جواب دیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی نماز فاسد ہو جاتی ہے اور نماز کو پھر لوٹانا فرض ہو جاتا ہے۔ اور اگر جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف ہے اور درد محسوس ہو رہی ہے تو اس میں درد میں اور تکلیف میں اگر منہ سے آہ یا اوہ اس طرح کی آواز نکل گئی تو پھر بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر امام قرأت کر رہا ہے اور وہ دوزخ کے احوال کی کوئی صورت بیان کر رہا ہے، کوئی آیت پڑھ رہا ہے اور آپ کو اس آیت کی سمجھ آ رہی ہے اور اس کا ترجمہ آپ سماعت کر رہے ہیں، تو دوزخ کے ڈر کی وجہ سے اگر آنکھ سے آنسو نکل آئے تو پھر اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی نے چھینک لی تو چھینک کا جواب آپ نے الحمدللہ کہہ دیا، یرحمک اللہ کہہ دیا تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور اگر حالت نماز میں آپ کے کان میں کوئی بری خبر پڑ گئی ہے، کسی نے گفتگو کی ہے، کوئی نقصان والی کوئی بات ہے تو اور آپ کے منہ سے نکل گیا انا للہ و انا الیہ راجعون تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ نے کوئی اچھی خبر سن لی ہے حالت نماز میں، کوئی کان میں کوئی اچھی بات پڑ گئی ہے تو آپ نے الحمدللہ کہہ دیا اور آپ کی زبان سے یہ نکل گیا تو اس سے بھی آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر حالت نماز میں آپ دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں تو پھر اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اگر منہ میں کوئی چیز رہ گئی ہے اور اس کا سائز جو ہے وہ چنے کے دانے کے برابر ہے، اگر آپ نے اس کو نگل لیا ہے حالت نماز میں تو پھر بھی آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر اس سے کم مقدار میں دانتوں میں کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے اور وہ نکلی ہے اور آپ نے اس کو نگلا ہے تو پھر اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور ایک خاص طور پہ جو بات سمجھانے والی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کثیر ہو کہ آدمی کوئی عمل بار بار کر رہا ہے، جیسے کئی دوستوں کی عادت ہوتی ہے وہ اس داڑھی کو پہ خارش کرتے رہتے ہیں، یہاں خارش کر لی، یہاں خارش کر لی اور جناب کبھی سر پہ کر لیا، کبھی ایسے بار بار کرتے رہتے ہیں حالت نماز میں، تو یہ عمل کثیر ہوتا ہے، زیادہ کرنے والا عمل ہوتا ہے۔ تو یہ عمل کرنے کی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھنے کے دوران آپ کا کوئی ساتھی ساتھ والا نماز بھول رہا ہے اور آپ نے اس کو لقمہ دے دیا ہے تو پھر بھی آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں، اگر امام صاحب کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں نماز اور امام بھول گیا ہے، پھر آپ نے لقمہ امام کو دیا ہے تو پھر اس وقت آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور اگر حالت نماز میں آپ کی ہنسی نکل گئی، قہقہان نکل گیا تو اس سے بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ عمل ایسے، اس کے علاوہ اور بھی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو نماز پڑھتے وقت آدمی کو خیال کرنا چاہیے کہ آدمی کی توجہ اور دھیان پورا نماز میں ہونا چاہیے۔